نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ یاسین کے شروع میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل پیش کی ہے۔ سورۃ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں، اور جو بندہ صبح کو سورۃ یاسین پڑھ لے اللہ تعالیٰ پورے دن اس کے کام کو درست فرماتے ہیں۔ ان سورۃ یاسین کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز ہیں، اور قرآن کریم کی قسم کھا کر قرآن مجید بھی حکمت سے لبریز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں اللہ نے آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں پہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ پھر آگے 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہاں سے کئی آیات تک یہ 3 رسولوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی رسولوں کے ناموں کا، البتہ بعض روایات میں بستی کا نام انطاکیہ اور رسولوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون علیہ السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے ان کی تکذیب کی دعوت پر جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات بھی نہ مانی۔ تو بستی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب بن اسماعیل، نجار تھا، یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اس نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لایا، اور جب انہوں نے شہر والوں کو یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کے طور پر بڑے اچھے طریقے سے اور احسن انداز سے سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے اسے بھی شہید کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیتکم یعلمون، کہ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جنت میں داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگوں کو عالم برزخ میں جنت کی بعض نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، اور اس کو دخول جنت سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگاڑ ہی کافی ہے۔ چنانچہ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ ان کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی، تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو وہ لوگ تعجب کریں گے کہ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شعر کا علم دیا ہے اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے، یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار ایسی باتیں کیوں کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کیوں کہتے اور قرآن کریم کو شعر کیوں کہتے تھے؟ ہمارے ہاں تو شاعر اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا کلام مسجع اور مقفع کلام ہو، کافیہ، ردیف اور یہ چیزیں ہوں، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔
تو قرآن کریم نے مشرکین کی اس بات کی تردید کی ہے کہ نہ تو ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی شاعری آپ کی شان کے لائق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک کی حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مشرک شخص تھا آس بن وائل۔ آس بن وائل نے ایک بسیدہ ہڈی لی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریزہ ریزہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے اس انسان کو ایک نطفے سے بنایا، جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے اس کے لیے بسیط ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ پھر آگے صورت صافات شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین کے ایک غلط عقیدے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، اس کی تردید کی گئی ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید اس لیے فرمائی کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ فرشتوں کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ جو تھا وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کو کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ جنت میں جنت والوں کو رزق ملے گا، اور اس میں ہلکا سا بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ یقیناً ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دنیا کے رزق کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے رزق کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ کل پتہ نہیں مجھے رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جنت کے اندر رزق ہر صورت میں ملے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر کیا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین۔ یہاں اہل جہنم اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار کڑوا ہوگا وہ خوراک کے طور پر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قصہ ذکر کیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصے ذکر کیے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کو قبول کیا، اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ باقی لوگ ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، اور نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے سام، حام اور یافس، یہ جتنی بھی نسل چلی ہے آج تک جتنے بھی انسان چلے آ رہے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ان 3 بیٹوں کی اولاد میں سے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی عقائد ایک تھے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، یا یہ مطلب تھا کہ میں تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کی بے بسی معلوم ہو جائے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے پوچھا، رائے لی، تو بیٹے نے فرمایا آپ نے جو دیکھا ہے اس کو کر گزری۔ اگرچہ خواب تھا لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ نبی اگر سو رہا ہو پھر بھی نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ حضرت یونس علیہ السلام نین وابستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن قوم والوں نے نہ مانا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور خود اس بستی سے اللہ کے حکم کے بغیر نکل گئے، یعنی ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ تم نکلو۔
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، قرآن اندازی ہوئی کہ ایک بندہ چھلانگ لگائے گا پانی میں، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا آ گیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں کے بعد باہر نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جو تھے واپس بستی والوں کے پاس گئے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین کی تردید کی، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے، تو ان کی تردید کی کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، اگر بچی پیدا ہو جائے تو شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اس کی تردید میں فرمایا کہ اللہ پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء کو نہیں مانا، تو فرمایا وسلام علی المرسلین، انبیاء علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ مشرک لوگ شرک ارتکاب کرتے تو فرمایا والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ آگے سورۃ صاد شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعل الآلیۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے تو ان کے آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا، تو انہوں نے کہا تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے اور اس موقع پر سورۃ صاد کی ابتدائی آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذکر کیا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرَ الْمِحْرَابَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی لغزش ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو بندے بھیجے جو دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے، تو انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں ان کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ لغزش کیا تھی؟ قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی عصر کی نماز چلی گئی، تو آپ کو افسوس ہوا، فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر اللہ نے حکومت عطا کی تھی۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی اور پھر شفا کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اس میں نہاؤ اور اسے پیو، پھر صحت مل گئی۔ تو بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میں طبیب ہوں، یعنی ڈاکٹر ہوں، اور آپ کے شوہر کا علاج کرتا ہوں۔ گھر والی نے حامی بھر لی کہ کہا ٹھیک ہے۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے کہ اگر آپ کے خاوند ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس ڈاکٹر نے اسے شفا دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو واقعہ کا پتہ چلا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا کہ وہ تو شیطان تھا، اور آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب ٹھیک ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو پھر میری قسم ٹوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دو، قسم پوری ہو جائے گی۔ آگے سورۃ زمر شروع ہو رہی ہے اور اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ زمر کا معنی بھی گروہ ہوتا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ زمر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید کی گئی، کیونکہ مشرک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بتوں اور فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔
یہ خوش ہو کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے یہ فرشتے یا بت، اور اللہ تعالیٰ کی ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں ان کی تردید کی گئی کہ عبادت تو خالص اللہ کا حق ہے، اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور جس کی شفاعت ہو رہی ہے وہ قابل مغفرت بھی ہو۔ تو یہاں دونوں شرطیں نہیں ہیں، اس لیے کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جب اللہ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے دل کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی دین کے احکامات اور شریعت کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہو جاتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید پرست اور مشرک کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل یستویان مثلا، کہ ایک بندہ ہو اور وہ مختلف قسم کے آقاؤں کی ملکیت میں ہو، اور ہر آقا اور ہر مالک اسے اپنا اپنا کام کہے، یہ کام کرو، دوسرا مالک کہے یہ کام کرو، تیسرا مالک کہے یہ کام کرو، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کس کی بات مانوں۔ اور دوسرا غلام وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہوتا ہے، بس اس کو ایک ہی آقا کام بتاتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس طرح مشرک جب کئی خداؤں کا غلام ہوتا ہے تو ہر خدا کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، کبھی ایک بت کے سامنے، کبھی دوسرے بت کے سامنے، کبھی تیسرے بت کے سامنے۔ لیکن جو توحید پرست ہوتا ہے تو اس نے تو اپنا سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکانا ہوتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔